اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں اپنا تعارف کراتا ہوں۔ میں محمد حسن نام ہے، پتوں کی کا رہنے والا ہوں، حال مقیم ملتان روڈ لاہور میں ہوں اور ایک ریٹائرڈ گورنمنٹ ملازم ہوں۔ آج اپنی گفتگو کا آغاز پاکستان کے پس منظر سے کر رہا ہوں۔ سن 1600 میں برطانیہ معاشی طور پر بدحال ہوا تو بہت سے لوگوں کا ذریعہ آمدن مہم جوئی اور بحری قزاقوں کے طور پر تھا۔ اس وقت ہندوستان معاشی اور زرعی لحاظ سے سونے کی چڑیا کہلاتا تھا۔ تجارت کی غرض سے جہانگیر کے دور میں انگریزوں نے 1608 میں ایسٹ انڈیا کمپنی کی بنیاد رکھی، جو مغلوں کی کمزوریوں اور کچھ غداروں کی مدد سے ملک پر قابض ہو گئی۔ تو انگریزوں کو ہندوستان سے نکالنے کے لیے ایک بھرپور کوشش کی گئی۔ 1857 کی جنگ آزادی میں کی گئی کہ انگریزوں کو نکال دیا جائے۔ ایک دفعہ پھر ابتدائی فتح اپنے لوگوں کی غداری کی وجہ سے فتح شکست میں بدل گئی۔ انگریزوں نے مسلمانوں سے حکومت چھینی تھی۔ ان سب حالات کا ذمہ دار انہوں نے مسلمانوں کو ٹھہرایا۔ نتیجتاً مسلمانوں کا قتل عام ہوا اور ان کو عبرت کا مقام بنایا گیا۔ ان کی زمینیں جائیدادیں چھین کر اپنے وفاداروں اور غداروں کو انعام کے طور پر تقسیم کر دی گئیں۔ مسلمانوں کے انتقامی جذبات نے آگے چل کر دو قومی نظریہ کی شکل اختیار کر لی، جس کو سر سید نے پروان چڑھایا۔ آخرکار علامہ اقبال نے اپنے خطبات میں اس کی شکل اور ساخت واضح کی کہ فلاں فلاں مسلم اکثریت کے علاقہ جات مسلمانوں کو ایک علیحدہ مملکت کے طور پر ملنے چاہیے۔ علامہ اقبال کی درخواست پر محمد علی جناح نے سیاست میں قدم رکھا۔ شروع میں ہندوؤں کو اخلاق سمجھاتے رہے اور ہندو مسلم اتحاد کے سفیر مانے جاتے رہے، لیکن سردار پٹیل، گاندھی، نہرو جیسے متعصب لیڈروں کے منفی رویہ کی وجہ سے وہ مایوس ہو گئے۔ انہوں نے پھر دو قومی نظریہ کو پروان چڑھایا اور انہیں مسلم لیگ کی قیادت سونپ دی گئی۔ ایک طرف ہندو انگریز اور دوسری طرف چند نادان علماء اور کچھ بے ضمیر سیاسی لیڈر ان کے دشمن بن گئے، جس کا انہوں نے ڈٹ کر مقابلہ کیا۔ 90% مسلمان جناح کی قیادت میں مسلم لیگ کے جھنڈے تلے جمع ہو گئے۔ جناح کی شب روز محنت اور مخلص کاوش کی وجہ سے آخر ہندوؤں کی جماعت کانگریس نے پاکستان کا علیحدہ وجود جو ہے وہ منظور کر لیا۔ اس راز کے پیچھے بھی ایک شیطانی تمنا تھی کہ مسائل میں گرا ہوا پاکستان، بدحال پاکستان واپسی کی درخواست خود کرے گا۔ برطانیہ نے لارڈ ویول کو واپس بلا کر لارڈ ماؤنٹ بیٹن کو وائسرائے ہند بنا کر بھیجا۔ لارڈ ماؤنٹ بیٹن سے نہرو نے فیملی ریلیشن قائم کر لیے۔ آخر اصول طے پایا کہ مسلم اکثریت والے صوبے پاکستان کو اور ہندو سکھ اکثریت والے صوبے بھارت کو ملیں گے۔ پھر دونوں ملکوں کی حد بندی کا مسئلہ کھڑا ہو گیا۔ جناح صاحب نے کہا کہ حد بندی UNO کی نگرانی میں ہو۔ برطانیہ نے ایک وکیل ریڈ کلف کو حد بندی کے لیے بھیج دیا، جس کو ہندوؤں نے ڈھیر ساری رشوت دے دی۔ اس نے مکاری سے پنجاب اور بنگال کو اصولوں کی خلاف ورزی کرتے ہوئے تقسیم کر دیا۔ ریڈ کلف کی ناانصافی اور مسلم دشمنی کی وجہ سے گرداسپور، بٹالہ، جلندھر، فیروز پور کے علاقے بھارت میں شامل کر دیے گئے۔ اس طرح بھارت کو گرداسپور کے ذریعے کشمیر پر قبضہ کرنے کا راستہ مل گیا۔ ریڈ کلف ایوارڈ مسلم دشمنی کا بہت بڑا شاہکار تھا۔ آخر 14 اگست 1947 کو پاکستان ایک علیحدہ مملکت کے طور پر وجود میں آ گیا، جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک معاہدہ تھا، اور سردار پٹیل نے اپنا غصہ اور تعصب ان الفاظ میں اس کا اظہار کیا کہ ہم نے ہندوستان کے جسم سے پاکستان کی صورت میں زہر نکال باہر کیا ہے۔ قائد اعظم کی صحت رات دن کام کرنے کی وجہ سے بری طرح متاثر ہوئی۔ آپ نے فرمایا کہ ہمارا آئین 1400 سال پرانا پہلے سے بن چکا ہے۔ اپنے معالج غالباً ڈاکٹر ریاض علی شاہ کو اپنی خواہش کا اظہار کرتے ہوئے
انہوں نے کہا کہ پاکستان بن گیا ہے، الحمدللہ، شکر ہے اللہ پاک کا۔ اب پاکستان کے لوگوں کو اسلامی نظام کے مطابق قانون سازی کرنی چاہیے اور اسلامی نظام کو نافذ کرنا چاہیے تاکہ اللہ تعالیٰ ان کو دنیا کی بادشاہی نصیب کرے۔ آپ 11 ستمبر 1948 کو رحلت فرما گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ تعالیٰ ہمارے قائد اعظم کو جنت الفردوس میں جگہ دے۔ بڑی قربانیاں اور بہت سے مصائب اور علام سے گزر کر پاکستان بنا۔ معلوم نہیں کہ وہ لوگ جو صدیوں سے اکٹھے رہتے آئے وحشی کس طرح بن گئے۔ لوگوں پر منصوبہ بندی کے تحت قاتلانہ حملے ہوئے، لوٹ مار ہوئی، ایک دوسرے کے وہ خون کے پیاسے بن گئے۔ سب کچھ انگریزوں نے سوچے سمجھے پلاننگ کے ساتھ اور منصوبے کے ساتھ قتل عام کروایا۔ لوگوں کو ان کی حیثیت بتا دی گئی کہ غلام لوگ جو ہوتے ہیں کہ تم دیسی لوگ غلام لوگ ہو اور ان کی آپ کی حیثیت گاجر مولی اور کیڑے مکوڑے سے زیادہ نہیں ہے۔ کاش کوئی 5-10 انگریز بھی قتل ہو جاتے تو دیکھتے کہ پھر کیا طوفان برپا ہوتا۔ صدق اللہ العظیم۔